اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک پوائنٹ آویو میں تمام ویور کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ اسلامک پوائنٹ آویو کے تمام ویورز اللہ کے کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو دین و دنیا کی عزتیں، عظمتیں اور ترقیاں عطا فرمائیں۔ ویورز، آج کا ایک بہت ہی خاص پاورفل عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ یہ درود ابراہیمی کا عمل ہے، کیونکہ اس مہینے کے حوالے سے محرم الحرام شریف کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو اس کے آخری عشرے کے اندر آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام تر مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا اثر جو ہے یہ پشتوں تک جاری رہتا ہے، اور درود شریف جو ہے فرشتوں کی عبادت ہے۔ فرمایا کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس دن 70,000 فرشتے روضہ منورہ پر حاضری نہ دیتے ہوں، اور روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں، اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں، اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ روضہ مطہرہ کو چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں، اور دوسرے 70,000 پھر آ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلوس میں تشریف لائیں گے، اور انہی فرشتوں کے ساتھ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ درود کے اثرات جو ہیں یہ کئی پشتوں تک جاری رہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، محرم راز حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ درود شریف کے انوار و فوائد جو ہیں یہ اولاد در اولاد کی، یعنی کئی پشتوں تک اس کے اثرات جاری رہتے ہیں، اور درود کی برکت سے انشاءاللہ تمام تر مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ خواجہ توکل شاہ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بلائیں جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود شریف پڑھنے والے کے گھر پر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود شریف کے خادم ہیں وہ اس گھر میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے، بلکہ ان کو پڑوسیوں کے گھروں سے بھی دور کر دیتے ہیں۔ تو حضرت شاہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دوزخ کا خوف مجھ پر غالب ہوا۔ میں عالم بالا میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو درود شریف کے حوالے سے آپ نے سنا کہ اس کی کتنی فضیلتیں ہیں اور کتنی ہی زیادہ برکتیں ہیں، اور آتا ہے کہ جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند فرما دیتے ہیں۔ تو آیا درود شریف کے بارے میں بہت سی اتنی فضائل آئے ہیں کہ ان کو اگر میں بیان کرنے لگ جاؤں تو بہت سا وقت درکار ہونا چاہیے میرے پاس۔ تو ویور، آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کا عمل کس طرح کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو آپ نے درود شریف کے بارے میں اس طرح آپ نے اس کا عمل کرنا ہے کہ ظہر کی نماز، فجر کی نماز، اور یہ ساری یعنی کہ ایک دن آپ نے اس کا مقرر کر لینا ہے، اور آپ نے فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 50 مرتبہ، اور عصر کی نماز کے بعد آپ نے 40 مرتبہ، مغرب کی نماز کے بعد 30 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 20 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ ایک دن آپ نے مخصوص کر لینا ہے۔ 5 وقت کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام تر مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھروں کے اندر کتنا سکون ہوتا ہے، کتنی قرار آتا ہے، کیونکہ انشاءاللہ جس گھر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے اللہ کریم کی رحمتیں اس گھر میں نازل ہوتی ہیں۔ اور اسی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف
فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے وہ کتابت کیا کرتے تھے جیسے کہ آج کل لوگ کمپوزنگ کرتے ہیں۔ وہ پرانے زمانے کے کاتب تھے تو ان کا ایک عجیب معمول تھا۔ انہوں نے صرف درود شریف لکھنے کے لیے ایک کاپی بنائی ہوئی تھی اور وہ روزانہ جب صبح سویرے کتابت کرنے کے لیے بیٹھتے تو کتابت کرنے سے پہلے اس کاپی میں فن کتابت کی روشنی میں ایک بہت ہی خوبصورت درود شریف لکھتے تھے۔ اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک مختلف مضامین کی کتابت کر کے اس سے گزر بسر کرتے تھے۔ ان کی ساری زندگی جو ہے اسی میں گزر گئی تھی اور اس کاتب صاحب کی انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہیں آخرت کی فکر بہت ہونے لگی اور وہ ڈرنے لگے سے۔ تو کچھ ہی دیر کے بعد ان کے گھر کے سامنے ایک فقیر آیا، اللہ والا آیا، اور وہ کہنے لگا کہ اے صاحب، اے آخرت کی فکر کرنے والے، ڈرو نہیں، کیونکہ تمہاری وہ کاپی، تمہاری وہ ڈائری اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش ہو چکی ہے، اور وہ جو تمہارا درود شریف تھا اس پر ٹک لگائے جا رہے ہیں، انہیں درست کیا جا رہا ہے کہ وہ پاس کیے جا رہے ہیں جو تم نے لکھے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنے والے کو اللہ کریم کبھی بھی مایوس نہیں رہنے دیتے، مایوس نہیں کرتے، بلکہ انشاءاللہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کریم اسے عزتیں عطا فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی اللہ کریم اسے عزتیں عطا فرمائیں گے۔ تو ویورز، ملتے ہیں اگلے نئے وظیفے کے ساتھ، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔